إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اہل سنہ والجماع کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگانے والے اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے کامیاب کامران اللہ کی جنت کے حقدار گروہ کا نام ہے، جو اس دین پر ہیں جو دین امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جس پر آپ نے خوشخبری دی تھی ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اہل الحدیث اہل سنہ اسی راستے کے راہی ہیں جو ہر دور میں شرک اور بدعات کا مقابلہ کرتے رہے، وہ تحریکیں جن کی بنیاد صحابہ دشمنی پر ہے، قرآن دشمنی پر ہے، اسلام دشمنی پر ہے، روافض کی تحریک، اہل الحدیث اہل السنہ علماء نے ہر دور میں ان کو مات دی، علمی طور پر ان کا بھرپور مقابلہ کیا، اور رافضیت اپنے اصلی روپ کے ساتھ کبھی بھی اہل سنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تک ہمارے اکابرین رافضیت کا تعاقب کرتے رہے اور ان کا اصل چہرہ عوام الناس کو دکھاتے رہے۔ روافض نے یہ پہچان لیا کہ اس طرح ہم اہل سنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اہل الحدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کتاب و سنت سے محبت کرنے والے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، کچھ لوگوں کو خریدا گیا، تیار کیا گیا، ان پہ خرچ کیا گیا، جن کا نام سنیوں والا لیکن حقیقت میں وہ چھپے ہوئے رافضی، اور وہ کام رافضیت کے لیے کرتے رہے، وہ کام وہ خدمت رافضیت کی کرتے رہے۔ ایران کے یہ ایجنٹ اور خمینی کے یہ روحانی فرزند سنیت کے لباس میں صحابہ دشمنی کا بیج بوتے رہے۔ ان ناموں کو اگر ذکر کیا جائے تو فیصل آباد کا دجال اسحاق جھالوی ملعون اس کی صورت میں، اور کبھی انجینئر محمد علی مرزا کی صورت میں، اور کبھی طیب شاہ گیلانی کی شکل میں ایسے مجرم ظہور پذیر ہوتے رہے۔ یہ لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے، اور اہل سنہ کے دلوں میں صحابہ کی محبت نکال کر نفرتیں بھرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اور اہل بیت کے نام ضرور لیتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ ان کے عزائم اور مقاصد کچھ اور ہیں۔ ان کے مقاصد کیا ہیں کہ سنیت کے دل سے صحابہ کی محبت نکال لی جائے اور اس دل میں صحابہ کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے جائیں، شبہات پیدا کر دیے جائیں، ان کی ویلیو ختم کر دی جائے، عام کلمہ پڑھنے والے کو شان میں صحابہ سے بڑھا دیا جائے۔ جیسے مرزا مجرم کا آپ کلپ سنتے ہوں گے جس نے کہا کہ آج کے دور میں موبائل سے قرآن پڑھنے والا شان کے اندر تو صحابہ سے بڑا ہوا ہے۔ چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال اللہ دے فضل نال، ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو کر کے اہل سنہ کے دلوں میں شکوک پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ جھوٹی بے سند اور تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی
شخصیات کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اہل السنہ اہل الحدیث وارث صحابہ زندہ ہیں اور وہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے وہ دفاع کر رہے ہیں۔ علماء نے ہر دور میں اپنے فریضے کو انجام دیا۔ ہمارے علماء نے ہر دور میں رافضیوں اور نیم رافضیوں کے ہر شبہے کا رد کیا۔ اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے، ان کا سایہ امت پہ دراز فرمائے، ان کی زبانوں میں، قلموں میں، مال میں، عزت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں نازل فرمائے، جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی دفاع صحابہ کے لیے۔ یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور یہ نیم رافضیوں کا گروہ، ان کی ناکام کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل سے عظمت صحابہ کو ختم کر دیں، اور خاص طور پہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا اور ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضا سمیت خاندان بنو امیہ کو بدنام کرنے کی یہ ہر دور میں ناپاک جسارت کرتے رہے۔ آئیے طیب شاہ گیلانی، اس کا آپ کو کلپ دکھاتا ہوں۔ یہ بھی بغض بنی امیہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتا اور ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ مجرم کہتا ہے حسن پاک کے لیے زہر تیار کرنے والے پر کیا؟ حسن پاک کے لیے زہر تیار کرنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر لے کے آنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر تیار کروانے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر گھر میں پہنچانے والے پر، حسن پاک کو زہر دینے والے پر، حسن پاک کے قتل پر خوش ہونے والے پر۔ پھر کہتا ہے فکر نہ کریں، یہ لعنت خود بخود پہنچ گئی۔ اب آپ فکر نہ کریں، یہ لعنت خود بخود پہنچ جائے گی۔ ہم جواب میں کہتے ہیں نیم رافضی، ہمیں بالکل بھی کوئی فکر نہیں۔ فکر تو تمہیں کرنی چاہیے کہ یہ کہیں لعنت تمہارے اوپر واپس نہ پلٹے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لعن شیئا لیس له بأہل رجعت اللعنت علیہ، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس لعنت کی مستحق نہیں تو یہ لعنت خود بھیجنے والے پر لوٹ آئے گی۔ ہم یہ بات مکمل اطمینان کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا نے نہ امیر المؤمنین سیدنا حسن کو خود زہر دیا، نہ کسی سے دلوایا، اور نہ وہ شہادت حسن پہ خوش ہوئے۔ یہ سب رافضیوں کی من گھڑت جھوٹی کہانیاں ہیں۔ آپ تو سنیت کے دعوے دار ہیں، ہم آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ جرأت کریں، اہل سنہ کی کسی معتبر کتاب سے ایک روایت بسند صحیح پیش کر دے، اس پر ہم آپ سے شرعی مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میدان میں آئیں، اپنے اہل و عیال کو لائیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کرو، حدیث، سیرت یا تاریخ کی کسی معتبر کتاب سے روایت لے آئیں۔ ہاں شرط ہے کہ اس کی سند صحیح ہو۔ یزید بن عیاب یا محمد بن عمر الواقدی اور حیثم بن عدی اس جیسے کذاب اور جھوٹے راویوں کی روایت نہ ہو، کذاب رافضیوں کے افسانے نہ ہو، صحیح سند کے ساتھ آپ کوئی ایک ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو عقلاً بھی محال ہے۔ بھلا سیدنا امیر معاویہ امیر المؤمنین سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضا کو زہر کیوں دیں گے؟ وہ تو ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے خلافت جیسی اہم ذمہ داری ان کو سونپ چکے تھے۔ ہم بھی آپ کے لہجے میں کہنا چاہتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سیدنا حسن نے خلافت سونپ دی، اس معاویہ سے بغض رکھنے والے پر لعنت۔ وہ امیر معاویہ جس کو وحی الہی کی کتابت کا عظیم شرف حاصل ہوا، اس معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے پر لعنت، صحابہ سے دشمنی کرنے والوں پہ لعنت۔ اور اگر تم سچے ہو اپنی سنیت کے دعوے میں تو آؤ میرے ساتھ آمین کہو۔ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا کو شہید کرنے والے ابو لؤلؤ مجوسی ملعون پر لعنت۔
ابو لؤلؤ مجوسی کی قبر کو اپنے ملک میں مزار بنا کر پوجنے والوں پہ لعنت، سیدنا عثمان کو شہید کرنے والوں پر لعنت، سیدنا عثمان کی شہادت پہ راضی ہونے والوں پہ لعنت، سیدنا علی کو شہید کرنے والوں پر لعنت، سیدنا علی کی شہادت پہ راضی ہونے والوں پہ لعنت، سیدنا حسن کو زہر دینے والوں پہ لعنت، سیدنا حسن کی شہادت پہ راضی ہونے والوں پہ لعنت، سیدنا حسین کو شہید کرنے والوں پہ لعنت، سیدنا حسین کی شہادت پہ راضی ہونے والوں پہ لعنت، سیدنا حسین کو کوفے دھوکے سے بلا کر اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لینے والوں پہ لعنت، اور محمد رسول اللہ کے کسی ایک ادنا سے صحابی کی توہین کرنے والے پر لعنت، امیر معاویہ تو محبت کرنے والے، حسن و حسین سے پیار کرنے والے، حسن و حسین سے محبت کرنے والے، سیدنا حسن امیر معاویہ سے اتنے راضی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی حکومت، وہ خلافت کا بوجھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، انہیں اپنا امیر المؤمنین مانا۔ یہ رافضیوں کی جھوٹی کہانی یہ ہے کہ امیر معاویہ نے زہر دیا یا دلوایا یا اس پر راضی ہوئے یا ان کی وفات پہ خوش ہوئے۔ یہ تمہارے دل میں چھپا ہوا مجوسیت کا دیا ہوا خفیہ درس ہے جو تم سنیت کے جھوٹے لبادے میں اہل سنت عوام کے درمیان پھیلا کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرتوں کی جھوٹی کہانیاں سناتے ہو۔ ان گھروں میں ہمیں محبتیں نظر آتی ہیں، پیار نظر آتا ہے، رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمارا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار رہے، جب تک اس زمین پر ہم ایک بچہ بھی اہل سنت کا باقی رہے وہ اہل بیت کی محبت کے ترانے گاتا رہے، صحابہ کی محبت کا ترانہ گاتا رہے، جب تک ہمارے جسم میں لہو کا آخری قطرہ رہے ہم اہل بیت کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں اور ہم صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں، ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں، رب کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہیں، اور یہی دین کی چوکیداری کرتے کرتے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ اور جب تک زندہ رہیں گے رافضیت کا مقابلہ ہر سٹیج پر، ہر لہجے میں، ہر زبان سے کرتے رہیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد مصطفیٰ کے صحابہ کا دفاع ہے، مصطفیٰ کے اہل بیت کا دفاع ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد رب کی وحدانیت کے عقیدہ توحید کا دفاع اور عقیدہ توحید کا پرچار ہے۔ اللہ تجھ سے دعا ہے مولا جب تک زندہ رکھنا، آخری لمحے تک اس زبان سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکلتے رہے، تیری توحید کا پیغام نشر ہوتا رہے، اور اسی دعوت توحید کے جرم میں ہمیں شہادت کی موت ملے اور ہم شہید ہو کر تیری جنتوں کے باسی بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔